ہیلو دوستو، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو قریباً 700 سال تک قائم رہی۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان کو ہی شیطانی طاقتوں اور بہت سی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر وہ بایزید دوم ہو، سلطان محمد فاتح، سلطان اورحان ہو یا ارطغرل کا بیٹا عثمان۔ لیکن جو مشکل حالات اور مشکلات سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار سلطان عبدالحمید خان کے حصے میں آئیں، وہ شاید سلطنت عثمانیہ کے کسی اور سلطان کے حصے میں نہیں آئیں۔ دوستو، سلطان عبدالحمید خان سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور اور آخری با اختیار بادشاہ تھے، جن کی ساری زندگی سلطنت کو درپیش مسائل اور شیطانی طاقتوں سے لڑتے لڑتے گزری۔ دوستو، سلطان عبدالحمید خان ایک نہایت ہی ذہین انسان تھے، جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی مدد اور اپنے ذہن کے استعمال سے دشمنوں کو شکست دی۔ خلافت عثمانیہ نے اتنے دشمن اپنے پورے دور میں نہ دیکھے ہوں گے جتنے سلطان عبدالحمید خان کے دور میں موجود تھے، لیکن سلطان عبدالحمید خان اپنی آخری سانس تک ان سب سے لڑتے رہے۔ دوستو، ان سب کے باوجود کچھ پراسرار واقعات ایسے بھی ہیں جو ان کے دور حکومت میں ان کے ساتھ پیش آئے۔ ان تمام باتوں کا ذکر ایک کتاب میں موجود ہے جس کا نام دی انون سیکرٹس آف کانفیڈنٹ عبدالحمید خان ہے۔ اس کتاب میں موجود واقعات شاید سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے سب سے اہم اور دلچسپ واقعات ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ تو چلے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ استنبول، جس کو دنیا کی تاریخ کے اہم شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے، جہاں آج بھی بہت سے راز زمین کے نیچے دفن ہیں، جن میں ایک ایسا راز بھی سامنے آیا جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، میڈوسا کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، جو ایک دیو مالائی کردار کا نام ہے۔ میڈوسا قدیم یونانی افسانوں کی ایک غیر معمولی شخصیات میں سے ایک ہے۔ وہ اپنے آنکھوں اور اپنے سانپ جیسے بالوں کی وجہ سے کافی مشہور تھی۔ میڈوسا کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی آدم ذات اسے قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ہی کوئی اس کے چہرے کو دیکھتا وہ انسان پتھر کا ہو جاتا۔ اس کردار کو ایک افسانوی کردار بھی مانا جاتا ہے، جس کی سچائی کا علم کسی کو نہیں۔ لیکن دوستو، جہاں اللہ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں جن میں بیشتر آج بھی انسانی علم سے بالا تر ہیں، تو ایسے میں کئی مخلوقات پر کئی لوگ یقین نہیں کرتے، جیسے جنات۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل صحیح سنا، جنات کو آج بھی ایک بڑی تعداد تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ آدھا سانپ اور آدھی عورت کے جسم والی ایک افسانوی کردار شامران کا بھی ہے۔ سننے میں تو یہ ایک قصے کہانیوں والی بات لگتی ہے، لیکن دوستو، اس کو دنیا کے کئی حصوں میں دیکھے جانے کی گواہیاں موجود ہیں۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے جن میں کچھ ایسی مخلوق کی موجودگی کے دعوے موجود ہیں۔ دوستو، 1454 میں اٹلی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس وقت کے سلطان محمد فاتح سے ملنے کی خواہش کی۔ اس ملاقات کے لیے انہوں نے وہاں موجود سفیروں کو نہایت ہی قیمتی تحائف دیے تاکہ ان کی ملاقات سلطان سے کروائی جا سکے، لیکن سلطان محمد فاتح نے ان کے بے حد اصرار کے باوجود ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ لیکن سلطان کے انکار کے باوجود جب وہ لوگ سلطان سے ملنے کے لیے بضد تھے تو سلطان نے اپنے وزیر اعظم کو ان سے ملنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح وہ سلطان سے انڈائریکٹلی بات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
دوستو اس ملاقات کے پیچھے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ وہ لوگ دراصل استنبول میں موجود زیر زمین ایک تالاب جس کو بیسیلیکا سسٹم کہا جاتا ہے وہاں جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہاں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو سلطان محمد فاتح کی اجازت درکار تھی، کیونکہ وہ جگہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے وزیر اعظم کے ذریعے سلطان کو ایک دفعہ پھر پیغام پہنچایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اس بار ملنے کی حامی بھر لی۔ اس ملاقات میں انہوں نے سلطان محمد فاتح سے کہا کہ بیسیلیکا سسٹم میں بے شمار خزانے موجود ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ انہیں ان تمام خزانوں سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہاں ایک ایسی پتھر کی قبر بھی موجود ہے جو وہاں موجود تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ دوستو دراصل وہ قبر میڈوسا کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ میڈوسا کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں تھی جس کے جسم کو ممی کی شکل میں یہاں محفوظ رکھا گیا تھا۔ انہوں نے میڈوسا کی لاش کے بدلے سلطان کو بہت کچھ دینے کی آفر کی، لیکن سلطان نے ان کی تمام آفرز کو ٹھکرا دیا اور زیر زمین ان تالابوں کی سیکیورٹی بڑھا دی تاکہ وہاں تک کوئی بھی پہنچ نہ پائے، اور ساتھ ہی اس پتھر سے بنی قبر کو بھی کسی اور جگہ منتقل کر دیا، اور ان تمام باتوں کو بہت ہی راز رکھا، یہاں تک کہ کئی سالوں بعد اس کا علم سلطان عبدالحمید خان کو ہوا۔ سلطان عبدالحمید خان، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں پراسرار اور دلچسپ کہانیوں کا شوق تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مشہور زمانہ شیرلاک ہومز کے ناول شوق سے پڑھتے تھے۔ دوستو وہ لوگ جو پہلے سلطان محمد فاتح کے پاس میڈوسا کی لاش لینے آئے تھے، انہی لوگوں کی تنظیم نے ایک بار پھر سلطان عبدالحمید خان سے اس بارے میں رابطہ کیا، جن سے بات کر کے سلطان فوراً سمجھ گئے کہ یہ لوگ مشہور شیطانی تنظیم فری میسنز کے لوگ ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی سلطان نے انہیں اجازت نہ دی، لیکن ان تک موصول ہونے والی معلومات کی روشنی میں سلطان نے خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے سلطان نے اپنے سب سے قابل انٹیلیجنس آفیسرز کو سلیکٹ کیا اور انہیں یہ کام سونپا۔ دوستو ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سلطان عبدالحمید خان نے اس قبر کو کھول کے دیکھا تھا، اور جب اسے کھولا گیا تو وہاں موجود ہر انسان حیرت زدہ رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک سانپ کی شکل والی مخلوق کو ممی کی صورت میں رکھا گیا تھا، اور جس کا جسم آدھے سے زیادہ سڑ چکا تھا۔ سلطان نے وہاں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو انتہائی خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس حوالے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلطان کے علاوہ فری میسنز بھی یہ بات جانتے تھے، جو ہر ممکنہ کوشش میں تھے کہ اس لاش کو کسی طرح حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے جب سلطان عبدالحمید خان کو ایسا لگا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کر دیں گے، تو سلطان نے ایک ترکیب لڑائی اور اس قبر کو پریس اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کو کھولنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسے کھولا گیا تو اس پر روشنی پڑنے سے اس کے اندر موجود چیز ختم ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی تاریخی چیز کو ضائع کر دیں، اور ایسے یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ دوستو یہ قبر آج بھی ترکی کے مشہور تاریخی مسجد ملا فنائی عیسیٰ کے مقبرے کے قریب موجود ہے، لیکن آج یہ اندر سے خالی ہے۔ دوستو ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ قبر خالی اس لیے ہے کیونکہ اس کی لاش کو وہی تنظیم یعنی فری میسنز اپنے ساتھ لے گئی تھی،
اور یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی تنظیموں کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکا کی عمارتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں موجود پوپ کی عمارت کے اندر ایک میٹنگ روم میں سانپ کی شکل واضح نظر آتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔